لوگ رخصت ہوتے ہیں لیکن کیا وہ واپس بھی آتے ہیں؟ جدائی مشکل ہے اور کھو دینا اور بھی تکلیف دہ۔ کچھ عرصے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ جدائی کیوں بنی ہے؟ اس کا جواب مجھے اپنے ماضی کے کچھ گہرے احساسات اور مشکل لمحات میں لے گیا۔ تاہم اس نے مجھے یہ بھی سوچنے پر مجبور کیا کہ لوگوں کے جانے کے بعد ان سے ملنے کی کوئی امید ہوتی ہے؟ جب ہماری محبوب چیز بچھڑتی ہے تو پھر واپس ملنے کی کوئی امید ہے؟ کیا نقصان دائمی ہے یا بڑے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ؟ کیا نقصان نتیجہ ہے یا اس میں کوئی حکمت ہے؟ اس دنیا کے بارے میں ایک بات بہت حیرت انگیز ہے کہ دنیا کی جو فطرت ہمیں تکلیف دیتی ہے وہی فطرت ہمارے درد کا مداوع بھی کرتی ہے۔ دنیا میں سب کچھ عارضی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے حد خوبصورت پھول میرے گلدان میں سجا ہے یہ کل مرجھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کل میری جوانی ڈھل جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس درد کی شدت آج میں محسوس کر رہی ہوں وہ شدت کل نہیں رہے گی۔ میری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اگر میری خوشی زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہے گی تو میرا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا نامکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ مکمل طور پر اچھی ہے اور نہ ہی مکمل طور پر بری۔ اللہ جل و شانہ نے ایک گہری آیت میں فرمایا ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کا غلط معنی سمجھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی زندگی اچھے اور برے واقعات کا مجموعہ ہے۔ برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے، یعنی وقت یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا۔ لیکن اس آیت کے الفاظ تو یہ نہیں کہہ رہے۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی مشکل اور آسانی اکٹھے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی زندگی مکمل طور پر اچھی یا مکمل طور پر بری نہیں ہوتی۔ ہر مشکل حالات میں کچھ نہ کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے جس کا شکر ادا کیا جائے۔ مشکل حالات کو جھیلنے کے لیے اللہ نے ہمیں صبر اور طاقت بھی دی ہوتی ہے۔ اگر ماضی کے حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری توجہ کا مرکز کون سا معاملہ رہا؟ کیا ایک ہی فکر نے ہماری سوچ کو دن اور رات قابو میں رکھا؟ ہمارا سارا دھیان مسئلے کی طرف تھا، اس لیے وہ وقت ہمیں برے دن کے طور پر یاد رہتا ہے۔ ہمیں یہ دھوکہ ہے کہ وقت کبھی اچھا ہوتا ہے اور کبھی برا، یا کسی کی زندگی اچھی گزر رہی ہے اور کسی کی بری۔ لیکن یہ ایک جھوٹا خیال ہے، کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت نہیں بلکہ یہ تو آخرت کی حقیقت ہے۔ یہ خصوصیت صرف آخرت کو حاصل ہے، جہاں جنت مکمل طور پر اچھی اور جہنم مکمل طور پر بری ہے۔ اس حقیقت سے نا آشنا میں خود بھی وقتی حالات چاہے اچھے ہوں یا برے ان کی لپیٹ میں آ جاتی۔ میں نے ہر معاملے کو بہت شدت سے محسوس کیا، جیسے ہی یہ حرف آخر ہو اور کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس لمحے کے جذبات میرے آس پاس کی دنیا کے بارے میں میرے خیالات اور تجربات بدل دیتے۔ یعنی اگر وہ لمحہ خوشی کا ہوتا تو اس وقت مجھے سب اچھا لگتا، زندگی سے کوئی شکایت نہ ہوتی، جیسے سب ٹھیک ہے، کسی مسئلے کا وجود ہی نہیں۔ اور اگر وہ لمحہ برا ہوتا تو سب کچھ، ساری کائنات بری لگتی، کیونکہ وہ لمحہ ہی میری کائنات بن جاتا اور اس کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی ہی نہ دیتا۔ باقی ہر چیز اپنا وجود کھو دیتی۔ اگر کوئی مجھے خفا کرتا تو میں اس کا یہ معنی سمجھ لیتی کہ اب اس کو مجھ سے محبت نہیں رہی، اس کو میری پرواہ نہیں رہی۔ اس وقت میرے جذبات تمام پس منظر کو بدل دیتے اور میں سب کچھ مختلف انداز سے دیکھنے لگتی۔ بجائے یہ سمجھنے کے کہ جن کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہو ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کے مختلف روپ ہوتے ہیں، ان میں ہر جذبے کی جھلک ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب کمزور ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم میں سے کچھ خاص طور پر اس معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ ہمارے تجربے میں بہت رہتا ہے کہ تم سے اچھائی کی کوئی امید نہیں۔ شاید ہم میں سے کچھ ایسا کہتے اور سوچتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس لمحے میں ہمیں اچھائی نظر نہ آ رہی ہو اور اس لمحے کی سوچ پچھلے تمام تجربوں پر حاوی رہی ہو۔ ماضی اور حال ایک ہی لمحے میں سما جاتے ہیں، لیکن اس بات کا احساس کہ کوئی بھی عیب اور کمزوری سے پاک نہیں ہماری سوچ بدل دیتا ہے، ہمیں اپنے فیصلوں پر پچھتاووں اور نقصان کے احساس سے بچا لیتا ہے۔ اور کوئی لمحہ، کوئی احساس، کوئی حالات دائمی نہیں، سب وقتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر اس دنیا کی حقیقت آشکار کر دیتے ہیں اور ہم زندگی کے واقعات کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی ان کی حیثیت ہوتی ہے، اسے اپنے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ جب تک میری زندگی ہے میرا کوئی دکھ، میرا نقصان اور میری تکلیف حرف آخر نہیں۔ جب تک زندگی ہے حالات بدلنے کی امید ہے، ہر نقصان کے ازالے کی امید ہے۔ اس سوال کا جواب
کہ جو کھو دیا وہ واپس آتا ہے یا نہیں، کیا نقصان کا ازالہ ہوتا ہے یا نہیں۔ میں نے بہت ہی خوبصورت مثالوں سے سیکھا۔ کیا حضرت یوسف اپنے والد سے نہیں ملے؟ کیا حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس واپس نہیں آئے؟ کیا بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واپس نہیں ملی؟ کیا حضرت ایوب کو صحت، اولاد، دولت واپس نہیں ملے؟ ان قصوں سے ہمیں بہت خوبصورت اور طاقتور سبق ملتے ہیں۔ جو چیز اللہ لیتا ہے وہ گم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ صرف وہی باقی رہتی ہے، باقی سب فنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے باقی رہے گا، اور صبر کرنے والوں کو ہم اچھے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو چیز اللہ لے لیتا ہے وہ کبھی گم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، اور باقی ہر چیز کو فنا ہے۔ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ایسے بیان کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے کوئی چیز ترک نہیں کر دیتے یہاں تک کہ اللہ اسے ایسی چیز سے بدل دے جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے سلمہ کے خاوند کی جگہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیے؟ کبھی کبھی آپ کو دینے کے لیے آپ سے لے لیتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ دینے کا معاملہ ضروری نہیں ویسا ہی ہو جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر چیزیں واپس مل ہی جانی ہیں ایک یا دوسری حالت میں تو پھر وہ لی ہی کیوں جاتی ہیں؟ سبحان اللہ، یہ کھونے کا عمل ہے جس میں حکمت چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہم انہی نعمتوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب وہ ہمیں دولت سے نوازتا ہے تو ہم دولت کو ہی مسئلوں کا حل سمجھنے لگتے ہیں، دولت کو ہی اپنا سب سے بڑا سہارا بنا لیتے ہیں۔ جب ہمیں اچھے تعلقات سے نوازتا ہے تو ہم انہی لوگوں پر انحصار کرنے لگتے ہیں، انہی کو اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں۔ جب وہ ہمیں عزت اور طاقت اور رتبہ عطا کرتا ہے تو یہ چیزیں اللہ سے ہمارا دھیان ہٹا دیتی ہیں۔ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہمیں گمان ہونے لگتا ہے کہ ہمیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور ہم ان نعمتوں میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں۔ ان نعمتوں سے ایسے دل لگا لیتے ہیں جیسے اللہ سے دل لگانے کا حق ہے۔ یہ نعمتیں ہمارے دل پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ ہر جاگتا لمحہ انہی نعمتوں کی فکر، انہی کی دیکھ بھال، انہی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ جو اللہ کی خوبصورت تخلیق تھے، اور ہماری سوچ اور محبت جس کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونا چاہیے تھا، ان پر چیزوں اور لوگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور ان نعمتوں کو کھو دینے کا ڈر دل کو گھر جاتا ہے۔ وہ نعمت جو صرف استعمال کرنے کی چیز تھی، ہم ان کے قیدی ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں رہائی کیسے ملتی ہے؟ اس وقت اللہ کی رحمت ہمیں اس کشمکش سے آزاد کر دیتی ہے اور وہ نعمت ہم سے لے لی جاتی ہے۔ اس نعمت کے جانے کے بعد ہم پوری یکسوئی سے اپنی توجہ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس پریشانی اور ضرورت کے لمحوں میں ہم اللہ سے دعائیں التجائیں کرتے ہیں۔ اس نقصان کے بعد ہمیں اللہ سے قرب، عاجزی اور انکساری کا وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو اس کے بغیر نہ ہوتا، اور اس نعمت کے جانے کے بعد بھی ہمارا دل خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو اس کا پسندیدہ کھلونا یا ویڈیو گیم لا کر دیتے ہیں؟ وہ گیم ہی بچے کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، اور وہ اس کے علاوہ سب کچھ بھول جاتا ہے، کچھ کرنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ کھانا کھانا بھی۔ اس کا اپنا شوق اس پر حاوی آ جاتا ہے۔ تو ایک ذمہ دار والدین ہونے کے ناطے آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اسے اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی اور پسند کی دھن میں وقت اور صحت کا توازن کھو بیٹھے؟ نہیں، بلکہ آپ اس سے وہ گیم چھین لیتے ہیں۔ پھر جب ایک بار اس بچے کی توجہ اپنی ترجیحات پر واپس آ جاتی ہے، اس کا توازن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب اس کی زندگی، دل و دماغ میں ہر چیز اپنے صحیح مقام پر آ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے اس کی گیم لوٹا دیتے ہیں، یا پھر اس سے بھی کچھ بہتر۔ لیکن اس وقت تک بچہ توازن اور ڈسپلن سیکھ چکا ہوتا ہے اور چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ واپس لینے کے عمل میں ایک بہت اہم چیز وقوع پذیر ہوتی ہے۔ نعمتوں کا کھونا اور پانا معمولی بات ہے، لیکن اس عمل میں جو نعمت آپ کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع، قرب الہی، عاجزی اور انکساری ہے۔
آپ دکھ اور تکلیف میں غفلت اور لاپرواہی سے نکل کر اور جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنے کے لیے ہی آپ سے لیتا ہے اور کبھی غموں کے بعد قرب الہی کی سب سے بڑی نعمت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالک ابن دینار کو بچانے کے لیے اس کی بیٹی لے لی اور بدلے میں اسے جہنم کی آگ سے اور گناہوں کی زندگی سے بچا لیا۔ اس نقصان کی وجہ سے مالک ابن دینار کو قرب الہی نصیب ہوا اور جو بیٹی اللہ نے لے لی تھی وہ بھی جنت میں مل جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ ابن قیم اسی رجحان کے بارے میں اپنی کتاب مدارج المساکین میں بیان کرتے ہیں، مومن کے لیے حکم الہی ہمیشہ فضل ہوتا ہے، چاہے بظاہر کوئی خواہش روک دی گئی ہو۔ حکم الہی میں رحمت ہوتی ہے، چاہے بظاہر وہ آزمائش ہو یا مصیبت، علاج ہوتا ہے چاہے بظاہر بیماری ہو۔ اس سوال کا جواب کہ جو نقصان ہو جاتا ہے یا جو چیز لے لی جاتی ہے کیا وہ کبھی واپس بھی ملتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، واپس ملتا ہے، کبھی جلد، کبھی بدیر، کبھی مختلف اور کبھی مزید بہتر، لیکن سب سے بڑی نعمت کھونے اور ملنے کے عمل میں چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، یہ ان سب سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔